غیروں کے حصے مقرر کیے تھے، تو اس کی تردید اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ مائدہ اور سورہ انعام کا موضوع ایک ہی ہے، اتنا فرق ہے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسئلہ توحید پر خوب دلائل ارشاد فرمائے ہیں، بلکہ بات ہی انہی دلائل سے شروع فرمائی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جو آسمانوں کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے۔ وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے بنائے، جس نے اجالا بنایا۔ ظلمات جمع ذکر کیا، نور واحد ذکر کیا، معلوم ہوا اندھیرے بہت ہیں اور نور صرف دین اسلام کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے دلائل دیے، فرمایا وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارا وقت مقرر کیا، وہ اللہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے، وہ راز بھی جانتا ہے، ظاہری باتیں بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ اعتراض کرتے ہیں تو کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کبھی میرے قرآن پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، جی فرشتہ کیوں نہیں رسول آیا؟ اللہ فرماتے ہیں شکر کرو نہیں آیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فرشتہ آتا اور تم کرتے انکار، تمہارا رگڑا نہ نکال دیتا ادھر ہی۔ ہمارے جماعت والے ساتھی گئے پشاور میں، گشت کے لیے جا رہے تھے، تو بڑے مشہور عالم دین مولانا بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہیں مسجد میں تشریف فرما تھے، تو کہا جی ہم گشت پہ جا رہے ہیں استاد جی چلتے ہو ہمارے ساتھ؟ کہا جی چلتے ہیں جی۔ اب آگے گئے، ایک بندے کو دعوت دی جماعت والوں نے، تو اس نے کہا جی بس میری کوئی مصروفیت ہے۔ مولانا نے کہا بکواس کرتے کیا مصروفیت ہے؟ لوفروں کی طرح پھرتا ہے، میں سارا دن تجھے دیکھتا ہوں گلیوں میں، پکڑ چل ادھر۔ جماعت والوں کا استاد جی نہیں تھوڑا نرمی کرو۔ کہا جی ہم تو جائیں گے تو اسی طرح کریں، سمجھ آئی؟ وہ آپ کا کام ہے کہ اگلے جو کہتے ہیں آپ سن کے پھر واپس آ جاتے ہیں، ہم تو گڑبڑ کرے گا ادھر ہی سیدھا کریں گے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں شکر نہیں کرتے فرشتہ نہیں آیا، تم کہتے ہو فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ فرشتہ آتا اور آگے تم یوں کرتے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر کھا کے دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اگر آتا فرشتہ اور تم آگے یوں گڑبڑ کرتے تو اس نے ادھر ہی تمہاری گردن مروڑ دینی تھی۔ شکر کرو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحمت والا نبی بھیجا ہے، تم اعتراض کرنے بیٹھ گئے ہو۔ اور پھر اگلی بات اللہ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اچھا اگر فرشتہ بھی آتا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی اصلی صورت میں آتا، تم دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتے، لا محالہ اسے انسانی صورت میں بھیجنا پڑتا اور پھر تمہیں وہی شبہ پڑتا جو اب پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ اعتراضات چھوڑو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ رہی بات قرآن کی، فرمایا اگر ہم قرآن کو ورقوں میں نازل کرتے انہوں نے پھر بھی انکار کرنا تھا۔ ضدی بندے کا تو کوئی حل اور کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے پھرو زمین میں، دیکھو جنہوں نے انکار کیا پہلے انبیاء کا، ان کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اس لیے فرما دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ میں مسئلہ توحید زیادہ بیان ہوا ہے، آگے پھر اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اس پر بھی قادر ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں نا وہ آپ کے دل کو دکھاتی ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ بالکل رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن تسلی کیسے دی اللہ نے؟ سنیے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے حبیب وہ تجھے نہیں جھٹلا رہے،
وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ تجھے جھٹلانا ہوتا 40 سال پہلے جھٹلاتے، تجھے تو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اپنے فیصلوں میں حاکم مانتے تھے۔ جب تو نے میری آیتیں سنانی شروع کی ہیں تو پھر تیرے مخالف ہوئے نا۔ میرے محبوب وہ تیرے نہیں، وہ میرے دشمن ہیں۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طرح لوگوں میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ چونکہ آج ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور وفات منانا اسلام میں کوئی نہیں ہے کہ کسی کا یوم منایا جائے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن ان کا تذکرہ کر لینا میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کو تسلی دینے والی تھی۔ آپ آئے، غار حرا سے آئے اور جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے، اور آپ کے اوپر کپ کپی کی کیفیت ہے۔ حضور فرماتے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، میرے اوپر کمبل ڈالو، میرے اوپر چادر ڈالو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اماں جی نے بستر بچھایا، آپ کو لٹایا، اوپر چادر ڈالی، اور آپ کی سرہانے بیٹھ کر تسلی دینے بیٹھ گئی ہیں۔ لا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ، کیا خوبصورت تسلی کے الفاظ اماں جی ارشاد فرما رہی ہیں۔ دیکھو آپ غریبوں کے ساتھی ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کو کمائیاں کر کے کھلانے والے ہیں، محتاجوں کے کام آنے والے ہیں، اور حق بات کہہ دینے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں اللہ کبھی اس کو پریشان نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں خدیجہ تو خدیجہ تھی، اس نے مجھے اس وقت تسلی دی جب مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا یا رسول اللہ خدیجہ کب سے فوت ہو گئی ہے، آپ ابھی تک ان کو یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم لوگ تو اس وقت میرے گھر میں آئے ہو جب آسانیاں ہو گئی تھیں، اور خدیجہ اس وقت آئی ہے جب ہر طرف سے انکار کیا جا رہا تھا، جب کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، مجھے اس وقت خدیجہ نے تسلی دی۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، جب غزوہ بدر کے قیدی آئے نا اور ان کی رہائی کے لیے فدیے کا مطالبہ کیا گیا، بھئی اپنے قیدی چھڑاؤ، مال دو اور چھڑا کر لے جاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص، وہ بھی چونکہ مسلمان نہیں تھے اور کافروں کی طرف سے بدر میں آئے تھے اور گرفتار ہو کر پکڑے ہوئے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ہار بھیجا، اور ہار وہ تھا جو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی پر ان کو دے دیا تھا۔ وہ ہار آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدیجہ کا ہار دیکھا، خدیجہ کی یاد آئی، آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا، میرے صحابہ اگر تم اجازت دو تو یہ ہار خدیجہ کا ہار ہے، اور تمہیں پتہ ہے جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی تھی، آج اس کا ہار میرے پاس آیا ہے، آج اس کی بیٹی اور میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے، ابو العاص کی آزادی کے لیے بھیجا ہے، اگر تم اجازت دو، میں نہیں چاہتا جس خدیجہ نے سارا مال میرے اوپر لوٹایا تھا، جو اسلام کی بہت بڑی محسنہ ہے، آج اس کا ہار لے کر اور فدیے میں رکھ کر اور اس کے داماد کو آزاد کیا جائے، میں چاہتا ہوں یہ ہار واپس کر دوں اور اسے مفت میں آزاد کر دوں، اگر تمہاری اجازت ہو۔ صحابہ کے بھی آنسو نکل آئے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا گھر بار آپ پر قربان، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ جس کو چاہیں مفت میں چھوڑ دیں، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا نہیں، اس میں حق تو سب کا ہے نا، پوچھنا پڑتا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو بلایا، ہار میرے نبی کے ہاتھ کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خدیجہ کا ہار ہے، خدیجہ سب سے پہلی مومنہ ہے، جب کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی۔ اور پھر ابو العاص سے کہا ہار لے جاؤ، جا کر میری بیٹی زینب کو دے دینا اور واپس کر دینا اور کہنا خدیجہ کا ہار
اسلام کے اوپر قرض ہے، اسلام والے وہ نہیں لیتے خدیجہ کا ہار اور اس کے بدلے میں قیدیوں کو نہیں چھوڑتے۔ ہاں اتنی بات کرنا، زینب کو ہجرت کی اجازت دے دینا، حضور فرماتے ہیں ابو العاص بھی پھر وفادار ثابت ہوا، اس نے بات پوری کی، مکہ میں جا کر زینب کو ہجرت کی اجازت دے دی اور حضرت سیدہ زینب بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے میرے نبی پر ایمان لے کر آئی۔ عرض یہ کر رہا تھا جس نے تسلی دی ہو غم کے موقع پر وہ بھولتا نہیں ہے، وہ یاد رہتا ہے، اور جس نبی کو رب تسلیاں دینے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ تو میرے مخالف ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آگے آپ سے طرح طرح کے مطالبے کرتے، کبھی کہتے جی یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، کبھی کہتے یہاں پر باغ اگا دو، یہاں پہ چشمے اگ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، عجیب و غریب مطالبے کرتے۔ کبھی پوچھتے قیامت کب آئے گی ہمیں تاریخ بتاؤ، اس طرح کے سوالات۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ یہ تم مطالبہ جو کرتے ہو نا کہ پہاڑوں کا سونے کا بنا دو، یہ تو تب مطالبہ تمہارا ٹھیک ہوتا جب میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ اللہ کے سارے خزانے میری مٹھی میں ہیں۔ اگر میں یہ دعویٰ کرتا بھئی سارے خزانے میری مٹھی میں ہیں، تم کہتے اچھا پھر یہ پہاڑ سونے کا بنا دو، پتہ چلتا ہے میں نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ اللہ کے خزانے میری مٹھی میں ہیں؟ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں رب کے خزانے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا تم مجھ سے پوچھتے ہو قیامت کی تاریخ بتاؤ، یہ سوال تو تب کرتے نا جب میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ میں عالم الغیب ہوں ولا عالم الغیب، میں نے یہ دعویٰ آج تک کوئی نہیں کیا، تم مجھ سے یہ کیوں سوال کرتے ہو؟ تم کہتے ہو جناب کھاتا کیوں ہے پیتا کیوں ہے، یہ اعتراض تو تب بنتا نا جب میں یہ دعویٰ کرتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، میں نے یہ دعویٰ بھی کبھی نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں کہتا ہوں رب کے خزانے رب کی پیاس ہیں، علم غیب بھی رب کے پاس ہے، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا اگر خزانے بھی آپ کے پاس نہیں، عالم الغیب بھی نہیں، پھر ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ سننا آگے اللہ نے فرق بتایا، ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر۔ وہ فرق پوچھتے ہو، فرق یہ ہے میری طرف وہی آتی ہے تمہاری طرف وہی نہیں آتی، مجھ میں اور تجھ میں تم میں اتنا فرق ہے جتنا بینا اور نابینا میں فرق ہوتا ہے۔ تم نابینا ہو، تمہاری طرف وہی کوئی نہیں آتی، اور میری آنکھیں اللہ کی وحی کے ساتھ روشن ہو چکی ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے نا۔ آگے جی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس تو آ جاتے، ہم ہیں ذرا وڈیرے سردار، یہ آپ کے پاس تو غلام بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے ہم غلاموں کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ان غلاموں کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ، یہ بلال جیسے یہ غریب دوسرے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے، عبدالوہاب اوپر دیکھو نا جی، اٹھانا تو نہیں ہے لیکن سر تو اٹھانا ہے نا اوپر۔ انہوں نے کہا ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید دل میں آیا ہوگا کہ چلو یہ تو اپنے ہیں، ان کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیتا ہوں، ان سے بات کر لوں، جب ایمان قبول کر لیں گے تکبر نکل جائے گا، پھر بیٹھنے میں کوئی حرج بھی نہیں محسوس کریں گے۔ لیکن رب نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب جو صبح و شام میری سچی پکار کرنے والے ہیں ان کو اپنی محفل سے کبھی نہ اٹھانا، کبھی نہ اٹھانا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اٹھایا تو یہ بے انصافی ہوگی۔ یہ ایمان والے ان کی قدر مجھ سے پوچھو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا داروں کو کیا پتہ، میں اللہ کہتا ہوں ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا، بلکہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اٹھانا تو دور کی بات ہے، جب یہ آپ کی مجلس میں آئیں ان کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، قدر فلاں دی بلبل جانے،
روشن دماغاں والی قدر پھلا دی لد کے جانے مردے کھاون والی، جس کے دل میں بدبو بھری ہوئی ہو وہ کیا عظمت جانے ان کی عظمت وہی جانتا ہے جس کا دل دماغ روشن ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر ان کو بھی نہیں اٹھاتے تو چلو پھر کوئی معاملات تو طے کرو ہمارے ساتھ۔ کیا جی معاملہ طے کرنا ہے؟ معاملہ یہ طے کرنا ہے کہ چلو ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ شروع کرتے ہیں، اور ایک آدھ دن آپ بھی ہمارے معبودوں کی پکار کر لیا کرو۔ یہ انہوں نے آفر پیش کی۔ جواب: قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے میں اللہ کے علاوہ کسی کی پکار ایک دن بھی نہیں کرتا، ایک دن کیا ایک لمحہ بھی نہیں کرتا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس پہ کوئی صلح نہیں ہے۔ پکار کروں گا تو صرف کس کی کروں گا؟ کہا جی یہ بات بھی نہیں مانتے، اچھا ایسے کرو پھر عذاب لے آؤ، ہم تو نہیں مانتے۔ جواب آیا: قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر، اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو لے آتا، میں نے کب دعویٰ کیا کہ عذاب میرے ہاتھ میں ہے؟ عذاب رب نے دینا ہے، وہ جب چاہے گا دے گا، میں تو رب کا تمہیں پیغام سنا رہا ہوں۔ عذاب کا وقت کس کے پاس ہے؟ یہ معاملہ غیب کا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں رب کے پاس ہیں۔ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، رب کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ارے رب کے علم کی بات کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں جو کچھ ہے، خشکیوں میں جو کچھ ہے، اس سب کو جاننے والا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، خشک پتا جب درخت سے گرتا ہے کیسے گرتا ہے اس کا علم۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں چھپا ہوا دانہ۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر ہر چیز کا علم میرے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ مجھ سے سوال کرتے ہو؟ اب آگے اللہ فرماتے میرے بابو سے پریشان نہیں ہونا، یہ ایسے ہیں مصیبتوں میں جب پھنس جاتے ہیں نا پھر یہ بھی مجھے ہی پکارتے ہیں، جب اور نظر کوئی نہیں آتا پھر رب ہی نظر آتا ہے۔ اچھا جب میں نجات دے دیتا ہوں پھر باہر آ کر دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واقعہ سنا ابراہیم خلیل اللہ کا، زور سے بولے سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اس پہ نا ڈھیلے بات پہ صرف یہ شک پڑ جاتا ہے بندے سو گئے ہیں، اور مسئلہ نہیں ہے، ورنہ سبحان اللہ ڈھیلی کہنے سے بھی اجر ملتا ہے، یہ نہیں کہ اجر نہیں ملتا۔ اس دن نا سردیوں میں ایک جگہ ادھر بیان تھا ہمارے ترلائی میں سدرا کی طرف، سخت ٹھنڈ تھی تو نعت خوان حضرات کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں۔ اب سردی ہے مشکل سے وہ جناب انہوں نے ہاتھ لپیٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، وہ پھر بیچارے کوئی ایسے ایسے کر کے نکالتے ہیں۔ جب میری بیان کی باری آئی نا میں کہا میرا مشورہ اٹھ کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھانے نہ گل نہیں بڑھ رہی، سارے اٹھ کے کہو سبحان اللہ، تو پتہ تو چلے یار کوئی سردی تو کم ہو تو چار جمپ لاسو انشاءاللہ سردی ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال سننا جی آگے واقعہ سناؤ کس کا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ سناؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے نام لے کر، پھر اجمالی طور پر سارے انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا عقلی دلائل تو دیے ہیں، نقلی دلائل دے کر بھی بتاؤ کہ عبادت صرف رب کی ہی کرنی ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہہ رہے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ بے شک یہ تو واضح گمراہی ہے۔ اب ان کی قوم بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی، سورج چاند اور ستاروں میں بھی پوجا کرتی تھی۔ ستارے آئے رات کے وقت، ابراہیم علیہ السلام کا اچھا یہ ہے رب، فلما جنہ، جب وہ ستارے چھپ گئے، یہ جیم نون اسی سے جن بھی ہے نا، چھپی ہوئی ہیں وہ بھی سامنے نظر نہیں آتے۔ فلما جنہ علیہ اللیل، رات چھا گئی ستارے چھپ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ معبود نہیں بھائی، اور یہ تو ڈیوٹی دینے آئے تھے دے کر چلے گئے، کوئی ایک حال پر برقرار نہ رہ سکے وہ معبود کیسے ہوتا ہے؟ اچھا پھر چاند آیا، کہا اچھا یہ رب ہے؟ جب چاند غروب ہوا کہنے لگے نا رب کوئی اور ہے جو رہنمائی کر رہا ہے،
سورج آیا، کہا اچھا یہ رب ہے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا یہ ہے۔ جب سورج غروب ہوا تو یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ میرا عقیدہ سنو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے۔ وحاجہ قوم نے جھگڑا ڈالا ابراہیم سے، ڈر جاؤ ہمارے جو معبود ہیں نا یہ بڑے خطرناک، یہ لتا باندھ دینے نے، یہ انا کر دینے نے، یہ کر دینے نے، وہ کر دینے نے۔ میں کہ بزرگوں کی ڈیوٹی چنگی سونی لائی نے، ہاں کہنی لت بننی، کہنی ذرا چونڈی مار دینی، کہنی انا کر دینا۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈرایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سننا، کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں جن کو تم شریک بناتے ہو ان سے، میں کیوں ڈروں؟ اور ولا تخافون، تم نہیں ڈرتے ہو رب سے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے، مجھے ڈرا رہے ہو، میں کیوں ڈروں ان سے؟ اور دیکھو میں ایک رب سے ڈرتا ہوں، تم ادھر بھی ڈر دو، ادھر بھی ڈر، ادھر بھی ڈر۔ فأی الفریقین احق بالامن، بتاؤ ہم دونوں میں امن والا کون ہے؟ وہ میں نے ایک رب سے ڈرنا ہے، اور تمہارے 550 ہیں، اس سے ڈرو اس سے ڈرو، ڈر ڈر کے تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، صرف رب سے ڈرو اور ڈر دل سے نکال دو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آئیے باقی انبیاء کے نام سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دلیل دی، یہ سب کے نام ذکر کر کے بڑا اہم مسئلہ اللہ آگے بیان فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دلیل دی، اور وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق دیے، یعقوب پوتا دیا، نوح علیہ السلام کو ان سے پہلے بھیجا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ سارے انبیاء کے نام لیے، اور پھر آگے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، باقی انبیاء بھی، کچھ ان کے بڑے، کچھ ان کی اولاد، کچھ ان کے ہم اثر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے میرے نبی تھے۔ سنو مسئلہ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان میرے انبیاء میں سے بھی بالفرض والمحال کوئی شرک کرتا تو میں ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ تم نے کیا سمجھا یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کر لینا؟ تم نے کیا سمجھا رب کی بھی عبادت کر لو، غیر اللہ کی بھی عبادت کر لو، اللہ کا بھی سجدہ کر لو، غیر اللہ کا بھی کر لو، رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لو، در بدر پہ بھی ہاتھ پھیلا لو۔ فرمایا نا، اعمال محفوظ تبھی ہوتے ہیں جب اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ بولو صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے رب کی قدر ہی نہیں کی جس طرح رب کی قدر کرنی چاہیے تھی، وہ سمجھے نہیں رب کو، رب کو سمجھے ہی نہیں ہے، رب کے ہوتے غیروں سے مانگ رہے ہیں، سمجھے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ امین اللہ خان صاحب توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ توجہ ہے نا سب کی؟ باقی بھی توجہ میری طرف رہے جی۔ اب امین اللہ صاحب کی بھی ہو گئی ہے۔ سنیے پیر نصیر الدین صاحب گولڈا شریف والے پیر نے کیا خوبصورت بات کی ہے، توجہ ہے؟ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ کہتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے۔ کہتے ہیں رب کا دربار کھلا ہوا ہے، باب طلب سے مراد رب کا دربار، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے۔ سارے اسباب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جزاک اللہ۔ دیکھو اللہ نے فوراً سبب بنا دیا ہے۔ یہ شرک مسبب السبب۔ اب آگے ایک اگلا مصرع سننے سے پہلے دو لفظ پہلے سمجھ لیجئے، پھر سمجھ میں آئے گا۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، آپ کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو۔ اور سراب کہتے ہیں ریت کو۔ جو ریت ہو، دور سے پانی دکھائی دے، پیاسا بندہ سمجھے کہ پانی کا تالاب ہے، وہاں جائے ہاتھ کرے تو آگے ریت ہو، کچھ نہ ملے۔ اب پیر صاحب کے دوبارہ شعر سننا، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک
मुसब्बब उस सबब के होते। और क्या कुछ फ़र्क नहीं आब व शराब में, क्या कुछ फ़र्क नहीं आब व शराब में कि बंदों से मांगते हो रब के होते। एक तरफ आब है, दूसरी तरफ शराब है, फ़र्क तुम्हें समझ में नहीं आता। एक तरफ रब है जो सब कुछ देने वाला है, दूसरी तरफ मोहताज हैं जो सब कुछ लेने वाले हैं। मोहताजों से मांगते हो रब के होते। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इन्होंने रब की कदर ही नहीं की, समझे ही नहीं है, वरना रब का दरबार छोड़कर किसी और के आगे हाथ न फैलाते। कौन? अल्लाह। फिर लेकिन अल्लाह ने दलाइल दिए, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, बेशक अल्लाह गुठलियों को फाड़ कर, दानों को फाड़ कर पौधे और दरख्त निकालता है, जिंदा को मुर्दा से, मुर्दा को जिंदा से निकालता है। फालिकुल इस्बाह, रात के अंधेरों से सुबह की रोशनी लेकर आता है। सितारों को बनाया, अंधेरों को बनाया, तुम्हें एक जान से बनाया, तुम्हें ठिकाने अता फरमाए, बारिशें बरसाई, और अल्लाह ने सब्ज़ा उगाया, और अल्लाह ने फल उगाए अंगूरों के, जैतून के, अनार के। उन्ज़ुरू इला समरही इज़ा अस्मर व यनए, फल को देखो जब फल लेकर आता है कितना कच्चा और कड़वा होता है, जब पक जाता है कितना लजीज हो जाता है। इसमें जायके और रस कौन भरता है? अल्लाह फरमाते हैं कभी जिन्नों को शरीक बनाते हैं, कभी फरिश्तों को शरीक बनाते हैं, सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। कभी रब की औलाद बताते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक बड़ी दिलचस्प बात इरशाद फरमाई, अन्ना यकून लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा। अल्लाह कहते हैं जो कहते हैं अल्लाह की औलाद है, इनसे पूछो अल्लाह की बीवी कौन सी है। अल्लाह कहता है वलम तकुल लहू साहिबा, कहते नहीं बीवी तो अल्लाह की कोई नहीं। और बेवकूफ़ो, बीवी के बगैर औलाद कहाँ से आ गई? ये मुशरिकीन जो औलाद बताते कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और यहूदी कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। लम तकुल लहू साहिबा, अल्लाह कहते हैं बीवी का कायल इनमें कोई भी नहीं है। और जिसकी बीवी ना हो उसकी औलाद हो सकती है जी? ढिला ढिला कह रहा शाके चौंगर है। अल्लाह ने कहा था कि पता भाई। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल खबीर। ये आँखें मिल जाएं, रब को देखना चाहें, दुनिया में नहीं देख सकती। हाँ, क़यामत में जन्नत में अल्लाह दिखाएगा, जिसका जिक्र सूरह क़यामा में है। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, वहाँ अल्लाह दिखाएगा। यहाँ नहीं देख सकते, लेकिन कोई आँख अल्लाह ताला की आँख से छुप भी नहीं सकती। अल्लाह सबको देख रहा है। साबिर साहब, हाँ अल्लाह को नहीं देख सकते, मुझे तो देख सकते हो, नहीं तब देखो नहीं, मैंने देखना था छोड़ देता। इसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कितने दलाइल से बात समझाई अल्लाह ने कि इबादत सिर्फ किसकी करनी है? अल्लाह। लेकिन एक कानून बताया, ला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा औरों को पुकारते हैं ना, जोश में कहीं तौहीद वाले आकर उनके झूठे माबूदों को बुरा भला और गालियाँ देना ना शुरू कर दें। फरमाया ये काम नहीं करना, बात दलाइल से करनी है, अदब के दायरे में रह के करनी है, बात समझाने के अंदाज में करनी है। अगर तुम उनके माबूदों को गालियाँ दोगे, बुरा भला कहोगे, तो क्या होगा? फ़यसुब्बुल्लाह अदवम बिग़ैर इल्म, वो आगे दुश्मनी में आकर रब के बारे में कोई बात कर गए तो फिर क्या होगा? इसलिए फरमाया ऐसे नहीं, किसी के माबूद को बुरा भला नहीं करना, नफ़ी करो कि वो माबूद नहीं है। किसी के माबूद को बुरा भला मत कहो, किसी के माबूद को गाली मत दो, क्योंकि फिर वो बदले में दीन हक़ को गालियाँ देंगे, दीन इस्लाम को गालियाँ देंगे। इससे इज्तिनाब करो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब वो मसला जिस शुरू में मैंने कहा था कि नियाज़ातुल्लाह, नियाज़ात गैरिल्लाह, अल्लाह के नाम पर दी जाने वाली चीज़, यहाँ तक तो दलाइल थे ना। अब आगे अल्लाह दलाइल का समरा और नतीजा हासिल क्या है इनसे? हासिल ये है, जानवर ज़बह भी करो तो किसका नाम लो? अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर ज़बह करने की इजाज़त नहीं है। उसको खाओ जो जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, उसको मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वो फ़िस्क है जो अल्लाह के नाम के बग़ैर या किसी और के नाम पर दिया जाए, इन्नहु लफ़िस्क, वो फ़िस्क है, उसके करीब भी मत जाओ। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं मुशरिकीन की हालत देखो कि रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है। भाई फसलें कौन करता है? अल्लाह ही करता है। जानवर कौन देता है? जी देहातों में जाओ, रेवड़ के रेवड़ है लोगों ने रखी हुई हैं, कौन देता है? अल्लाह। फसलें अल्लाह देते हैं, लेकिन उन्होंने फसलों में से और जानवरों में से भी
حصے مقرر کرنی ہیں، کچھ اللہ کے نام پہ بھی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے مرشد کے لیے، ہمارے شریکوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے حصہ نکالا نا اللہ کا، اس حصے میں اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے پرواہ نہیں ہے، وہ خیر ہی اللہ غنی ذات ہے، لیکن جو اپنے شریکوں کے نکالا ہے اس میں ذرا بار بھی ایک دانہ بھی کم نہیں ہونے دیتے۔ بادشاہ اس وچ کمی ہو گئی تو فصل ساڑ دے سن، ادھر تھوڑا ڈر لگنا ہے، فصل ساڑ دے سن، جے اگر دودھ نہ پہنچایا تو مجھی سک جا سن، یہ باتیں ہیں نا مجھی بھینسیں خشک ہو جائیں گے دودھ پر، میں ادھر جو ہے نا بڑا احتیاط کر، میرے والے اللہ کہتے ہیں میرے والے حصے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، دے دیا عشر دے دیا تو ٹھیک ہے، نہ دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ادھر جا کے ضرور دینا ہے جی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، رب کہتا ہے جو انہوں نے میرے نام پر نکالا تھا شرک کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کو ہاں مقبول نہیں ہوا، وہ بھی ادھر ہی چلا گیا، جاؤ یہ بھی ادھر ہی لے جاؤ، مجھے شرک والی عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آگے اللہ حکم دیتے ہیں فصلیں ہو جائیں تو عشر نکالا کرو، کیا کرو جی؟ کتنے فصلیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ہمارا زرعی ملک ہے، گندم ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، باجرہ ہوتا ہے، کون سی چیز ہے جو نہیں ہوتی، اور پھر یہ باغ کتنے لگے ہوئے ہیں، لیکن کون ہے جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے؟ آپ اگر اوسط نکالیں تو میرے خیال میں 5% بھی لوگ صحیح عشر نکالنے والے نہیں ہوں، کچھ دے دیتے ہیں، چلو جناب کچھ ادھر دے دیا، کچھ مانگنے والوں کو دے دیا، لیکن جو باقاعدہ عشر ہے اور جو باقاعدہ زکوٰۃ ہے وہ کوئی نہیں نکالتے۔ اور آپ ایک اور بات عرض کروں، یہ عرس بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ جو ہی فصلیں تیار ہوتی ہیں نا، یہ عرسوں کے آپ سیزن دیکھیں نا، یہ بالکل اسی ٹائم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زمینداروں کے پاس پیسے ایسے ہیں ابھی جناب، یہ اس ٹائم ہی جناب کسی بزرگ کا یوم وفات آ جاتا ہے، کسی کا کہ جناب کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر زمیندار بیچارہ ہمارے دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے، وہ گدیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بوری لادتے ہیں، بوری لادی ہے گدی کے اوپر، اور جناب جا رہے ہیں جی مرشد دولت خانے تھے، بوری گندم کی بھی لے کر گیا، تھوڑے بہت جو پیسے تھے بچے ہوئی ہے وہ بھی جیب میں ڈال کر لے گیا، پیسے جناب قوال کے اوپر پھینکے ویل، اور بوری حضرت کے مطلب مرشد خانے میں دی، بوری ادھر دے دی، پیسے ادھر لوٹا رہا ہے، اور قوال کہہ رہا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، ہمیں جو ملا ہے یہیں سے ملا ہے، یہ بھی کہتا ہے ہاں بے شک بے شک، اوپر لٹائے جا رہے ہیں، اور تجھے ملا کیا ہے، تو گھر سے لا کر یہاں لٹا رہا ہے، بیوقوف آدمی اتنی سمجھ نہیں آنی، تو ادھر دے رہا ہے کہ لے رہا ہے، کہتا ہے ہمیں جو ملا ہے یہیں سے ملا، اور یہیں سے نہیں، دینے والی ذات کس کی ہے؟ سب محتاج ہے، سب محتاج ہیں، دینے والی ذات صرف میرے رب کی ہے بس، اور کوئی دینے والا نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگو تم سب فقیر ہو، کس کے دربار کے؟ رب کے دربار کے فقیر ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میں نے جمعہ والے دن بھی یہ آیتیں آپ کو سنائی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول سنایا تھا، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ پڑھوں، حضور نے کیا وصیت کی ہے، وہ ان آیتوں کو پڑھے، قل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ تعالو آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے۔ توجہ سے سننا، توجہ سے سننا ہے، توجہ سب کی۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، نمبر 3 اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، نمبر 4 فحاشی کے قریب نہ جاؤ، نمبر 5 ناحق کسی کو قتل نہ کرو، نمبر 6 یتیم کا مال نہ کھاؤ، نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرو، نمبر 8 انصاف کی گواہی دو، جھوٹی گواہی نہ دو، نمبر 9 اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو، نمبر 10 یہ 9 صفتیں اگر آ گئیں تو 10ویں بات یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم یہ 10 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو، تم صراط مستقیم پر ہو۔ اور سورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 اعلانات کروائے جی۔ کتنے اعلانات جی؟ پہلا اعلان قل کا میں نا آپ فرما دیجئے، ایک شاعر کہتا ہے کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، قل کہہ کر اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے۔
بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. اللہ کہتا ہے کل، میرا محبوب تو فرما دے. کل، کہہ میرے محبوب صلی اللہ، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں نے جتنے دلائل دیے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پر رہنمائی کی ہے. لہٰذا تم مجھے کہو ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، میں نہیں ہونے والا. رب نے مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے، بھلا رب کی بات کو چھوڑ کر میں تمہاری باتوں میں آؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا اعلان، کل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، للہ، سب کس کے لیے؟ اللہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. میرا اسی مسئلے پر سارا جینا مرنا بھی اسی مسئلے پر ہے. تیسرا اعلان، کل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، غیر اللہ ابغی ربن، اتنے دلائل کے بعد تمہارا کیا مشورہ ہے؟ پھر میں رب کو چھوڑ کر کوئی اور رب بناؤں؟ وہو رب کل شے، حالانکہ ہر شے کا رب تو وہی ہے، تو میں اس کو نہیں چھوڑتا. میرا رب صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.